السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان، لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، آج کے پروگرام میں جو امپورٹنٹ موضوعات ہیں اس پہ آج بات کی جائے گی. ایک تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ غالباً 3 تاریخ کو نیٹو کی سپلائی کو بھی بحال کر دیا جائے گا. اس وقت فورن منسٹر اور پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم میں ہے موجود، جہاں پہ پوری دنیا کے لیڈران ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی. ڈیفینیٹلی بہت سے ایشوز پہ وہاں پہ بھی بات کی جائے گی. پریزیڈنٹ صاحب میانمار گئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں، اور دیکھا جائے تو میاں صاحب جو ہیں وہ بھی برطانیہ میں موجود ہیں. سو بڑی ہماری لیڈرشپ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. اسی پہ آج بات کریں گے جی. میں مہمانوں کا کوئکلی آپ سے تعارف کراؤں. جو میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، پلیز نو انٹروڈکشن. ایم این اے ہے اسلام آباد سے، پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ڈاکٹر صاحب کا تعلق، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ آئے پروگرام میں. ان کے برابر میں چیف رکھتے ہیں جناب اجمل وزیر خان صاحب، سینئر نائب صدر ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب قاضی احمد صاحب، جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ آپ کا بھی. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ نواز، مسلم لیگ کاف، اب فنکشنل لیگ کے جو پیر پکارو صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، لیکن ان کا ہمیشہ سے تھا کہ مسلم لیگ ایک ہو جائے گی. شیخ رشید صاحب کا کہنا یہ کہ جناب بڑی کوششیں کی، بڑی میں نے جو ہے نا شور شرابہ کیا، لیکن بات نہیں بنی. اجاز الحق صاحب بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ ایک ہو جائے گی. سو دا کیسز ود نواز لیگ بھی، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی بات ہو رہی ہے. ہونے کیا جا رہا ہے سر؟ کوئی ہم ایک پارٹی کی حیثیت سے ان کو دیکھیں گے فیوچر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بات، جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، خاص طور پہ جو 70s کے بعد الیکشن ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں ایک بات بڑی واضح ہے کہ جن جن حلقوں میں مسلم لیگ میں ڈیوائیڈ رہی ہے، اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ آپ 85 کے بعد، اور یہ اگر آپ 2008 کا الیکشن دیکھیں، 2002 کا دیکھیں، 97 کا دیکھیں، تقریباً تمام ہی اگر دیکھا جائے تو جن جن حلقوں میں مسلم لیگ میں ڈیوائیڈ رہی ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی نے فائدہ اٹھایا ہے. یہ چیز ابھی میں آگے چلوں گا آپ کی طرف. وزیر صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سی جگہوں پہ پچھلے الیکشن میں 2008 میں جنوری میں جو ہوئے، ہم نے یہ دیکھا کہ جناب اگر 40,000 نون لیگ نے لیا، 45,000 کاف لیگ نے لے لیا، تو 47,000 کی جگہوں پہ پیپلز پارٹی. اور ایسی بہت سی سیٹیں تھیں اس میں ڈیوائیڈ ہوا ہے جو ان کی بات تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ایک لوگ بات کر رہے ہیں، اینالسٹ بات کر رہے ہیں، خاص کر کے جو آپ لوگوں کی بارگیننگ پوزیشن ہے اس وقت ود دی گورنمنٹ، وہ بہت زیادہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی مارچ کی اس تاریخ کے بعد جب الیکشنز سینٹ کے ہو جائیں گے؟ دیکھیں فیصل صاحب، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ اس طرح ہوا ہے کہ اب اگر تھوڑا پیچھے جائے تو پچھلے اسمبلی میں نون لیگ کے پاس سینٹ میں کتنے سیٹیں تھی اور نیشنل اسمبلی میں کتنی سیٹیں تھی، اور اس طرح پنجاب اسمبلی میں دوسری جگہوں میں دیکھیں تو ہم وہ نہیں کہتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کیا پوزیشن تھی. اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک ٹائم میں 16 سیٹیں تھی یا 18 سیٹیں تھی، 97 میں آئی تھنک اس طرح تھا. تو یہ تو وقت کے ساتھ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اور ہماری مسلم لیگ کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اگر آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ 40-45 ہزار کا یہ جو ووٹوں کا فرق ہے، ڈیفینیٹلی یہ بھی ہے، لیکن میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اس وقت نون لیگ والے کچھ وہ کرتے، مطلب اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت کر سکتے تھے، اگر یہ، اور ہماری قیادت شجاع صاحب اس معاملے میں سیریس تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ مسلم لیگ ابھی بھی چاہ رہے ہیں، ابھی بھی چاہ رہے ہیں. دیکھیں پرویز الہی صاحب کا مسئلہ مسائل ہے تھوڑے اس میں. نہیں سر، نہ پرویز الہی صاحب کا تو مسئلہ ادھر میاں صاحب کے مسئلے مسائل ہیں، لیکن یہاں پہ وہاں پہ پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اس چوہدری شجاع صاحب نے یہ بات کی بھی ہے، آن دی ریکارڈ ہے، کہ اگر اس وقت نون والے، وہ جس وقت زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن رہے تھے، تو چوہدری شجاع صاحب نے یہ ریکارڈ پہ کہا ہوا ہے کہ آج نواز شریف پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، زرداری صاحب نہ ہوتے. لیکن خان صاحب اس وقت کوششیں ہوئی ہیں، میں ان کا گواہ ہوں، اسلام آباد میں بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں، اور میں ان لوگوں کے نام آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن اس وقت میرا خیال ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہیں وہ کافی اس بات کے اوپر ایڈمنٹ تھے، اور بڑا ان کا اصرار تھا کہ میں صدارت کا الیکشن ہر صورت میں لڑوں گا ہی لڑوں گا. تو اس میں دیکھیں مشاہد حسین اگر الیکشن اس نے لڑنا تھا، یہ مشاہد صاحب ہماری طرف سے کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کو لے کر آ گئے. تو اگر مسلم لیگ کے اندر میں سے ادھر یا ادھر سے کوئی کینڈیڈیٹ سامنے آ جاتا، اور غیر متنازع لوگ اس طرح بہت سارے ہیں جس پہ اتفاق اس وقت ہو سکتا تھا. اب پچھتا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، ہم تو نہیں پچھتا رہے. اور اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ فیصل، جو کام ہم نے ابھی کیا ہے یہ 6-7-8 مہینے پہلے، یہ پہلے شروعات انہوں نے لیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان کا مرکز میں اتحاد ہوا، پھر پنجاب میں 3.5-4 سال انہوں نے اس کے ساتھ مل کر حکومت کی ہے. ہماری تو ابھی آپ کے اوپر جو ایلیگیشنز لگتے ہیں نا کہ کس وجہ سے NSCL کا بڑا اس کے اوپر عمل دخل ہے، کافی سارے کہتے ہیں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ ہوئی تھی زبانی کلامی،
देखिए, उसमें कोई पॉजिटिव इज्जतदार काम नहीं हुआ था उसमें। देखिए फैसल, मैं एक चीज आपको बता दूं, हमारी बदकिस्मत ये है कि कुछ हमारे और पार्टी भी है, अगर हमारे पार्टी में कोई बंदा होता है ना तो वो कहते हैं कि ये तो करप्ट है, ये वो, अगर वो किधर और चला जाता है तो वो ड्राई क्लीन हो जाता है, वो कहते हैं ये बड़ा अच्छा आदमी है। चले, ये हमारी बात सुने, ये हमारे वैसे भी ये सियासी बदकिस्मत, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जी उस वक्त ये बात हो रही थी, हमने वो किया, तो अगर मैं आज आपको ये बात बताऊं कि हमने कोई बार्गेनिंग हुकूमत के साथ नहीं की है, वरना हम ये कह सकते थे अगर एमक्यूएम वाले अपनी वो कर सकते जितनी उनकी स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक उनके पास जो वजारतें भी वो मांग सकते, सिंध में भी उनके साथ वो हो सकते, तो हम भी मांग सकते थे। एमक्यूएम, जेआई, इन सबको मिलाकर ये जो उस वक्त थी एनपी, इन सब से हमारी स्ट्रेंथ नेशनल असेंबली में भी ज्यादा थी, सेनेट में भी ज्यादा थी, पंजाब असेंबली में भी ज्यादा थी, बलूचिस्तान में भी उस वक्त ज्यादा के थी। हालात साथ नहीं दे रहे थे ना इस चीज का। उस वक्त तो कातिल लीग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, लोग बड़े गर्म थे। लेकिन आपने सर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है वजीर साहब, एक ब्रेक के बाद हम चलेंगे पीटीआई के मौकिफ की जानिब भी, जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से देखिए। इसमें फैज साहब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा क्लियर है कि हम लोग स्टेटस को के खिलाफ जंग कर रहे हैं। हमारी जमात ये कहती है कि ये जितनी भी पुरानी जमातें हैं ये सब स्टेटस को की जमातें हैं, हम बात करते हैं तब्दीली की। कि जी आम आदमी है मंसूर